الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی میں نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلمین کے تعلق سے ایک اہم تعلیم دی ہے، ایک اہم پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روکتا نہیں ہے، ان غیر مسلمین کے ساتھ انصاف کرنے سے روکتا نہیں ہے جو غیر مسلم تم سے دین اسلام کی بنیاد پر لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، وطن سے نکالتے نہیں، جلاوطن نہیں کرتے، یا پھر گھروں سے نکالنے والے یا جلاوطن کرنے والے کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں، ایسے غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے سے مسلمانوں کو روکتا نہیں ہے۔ اس آیت میں ایسے غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے، حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھیے، غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ تو نہیں ہوتا ہے، غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا ایمانی رشتہ تو نہیں ہوتا ہے، البتہ دینی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسانی رشتہ ضرور ہوتا ہے۔ غیر مسلم چاہے کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والا ہو، ان سارے غیر مسلمین کے ساتھ مسلمانوں کو شریعت نے، اسلام نے اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم سب بھائی ہیں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہم سب بھائی ہیں، اس لیے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، سارے لوگوں کو پیدا کیا، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو ہم نے ایک ماں باپ، ایک مرد و عورت سے ہی پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم لوگوں کو مختلف شعبوں میں اور مختلف قبائل میں ہم نے بانٹ دیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے بہتر شخص، بہتر انسان اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تقوی میں بڑا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہی شخص سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عزیز ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسلام نے شریعت میں مسلمانوں کو کس طرح سے غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، اور
غیر مسلموں کا جو ہے اسلام میں غیر مسلموں کا حقوق کیا کیا بتائے ہیں ہم نے دیکھا. ان میں سے بھائی چار ایک حق کیا ہے؟ بھائی چارگی، بھائی بھائی، ہم سب بھائی بھائی ہیں. اسی طریقے سے دوسرا حق اسلام نے جو بتایا، مسلمانوں کو جو سمجھایا اور وہ بتایا کہ جینے کا حق، یعنی کوئی بھی غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے کا ماننے والا ہو، اس کو جینے کا حق دیا ہے اسلام نے. جینے کا حق. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی بھی نفس کو کسی بھی انسان کو قتل کر دے بغیر کسی جرم کے کسی بھی انسان کو قتل کر دے اور اس کا کوئی جرم نہ ہو، نہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، نہ وہ زمین میں فساد مچایا ہو، کچھ بھی نہیں، بغیر کسی جو ہے ناحق اس نے قتل کر دیا. کوئی مسلمان تو کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو کیا کہا گیا؟ گویا کہ وہ سارے انسانیت کا قتل کر دیا. ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کا جان لیا، ایک نفس کا جان لیا، تو گویا کہ سارے انسان کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کا جان لے لیا اس نے. تو اس طرح سے جو ہے غیر مسلمین ہو یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس طرح کی جو ہے اسلام نے تعلیم دی ہے. کہ گویا کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جینے کا حق ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو ہے. وہ جان آخر جان ہے، چاہے وہ مسلمان کا جان ہو، چاہے وہ غیر مسلم کا جان ہو، ہر جان کا جو ہے اسلام کے اندر اس کو برقرار رکھا ہے اور جینے کا حق دیا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، 3166 نمبر کی حدیث ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عام. کہا گیا یہاں پہ غیر مسلم کو، خاص طور پہ غیر مسلمی کی بات کہی گئی ہے کہ جو شخص کسی ذمی شخص کو اگر قتل کر دے، ذمی کہتے ہیں جو ہے اسلامی کنٹری میں اسلامی حکومت ہو اور اس میں کوئی غیر مسلم جا کے ٹیکس دے کر، پیسہ دے کر یا کسی بھی معاہدے کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کے ساتھ جو ہے رہتا ہو اور کوئی اگر اس کو قتل کر دے، اس کے تعلق سے بتایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا کام اگر کر دیتا ہے، کوئی مسلمان ایسا کر دیتا ہے تو لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اس کو. اگرچہ جانتے ہیں وَإِن رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو ایسی ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت، 40 سال کی دوری سے بھی وہ جنت کی خوشبو پا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا کام کر دے گا، کوئی ایسا کانڈ اگر کر دے گا، کوئی مسلمان ہی صحیح اگر کر دے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام نے ہمیں، شریعت نے ہمیں جو ہے مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے. تو یہ ہوا جو ہے زندگی کا حق، یعنی جینے کا حق ہر کسی کو ہے، یہ بتایا. اسی طریقے سے دوسری چیز مال کا حق. مال کا حق چاہے مسلمانوں کا مال ہو یا غیر مسلمین کا مال ہو، کسی کا بھی مال ہو، مال کا حق جو ہے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2627 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ کامل مومن اور پکا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کے جان محفوظ رہے، لوگوں کے جان اور لوگوں کے مال محفوظ رہے. بتائیے یہاں پر اگر کوئی مسلمان
کسی کا اگر مال ہڑپ لیتا ہے، چاہے مال کسی کا بھی ہو، مسلمان ہی کا ہو یا غیر مسلمین کا ہو، تو ایسے شخص وہ جو ہے ایسا وہ کامل اور پکا مسلمان نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے وہ۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ یہ یہاں پر جو ہے اسلام نے مال کا حق دیا ہے، مال کا حق دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ مسلمان کا مال ہے تو اس کو بالکل صحیح سالم رکھ دو، چھوڑ دو، بچائے رکھو، اور کسی غیر مسلم کا مال ہے تو چھین لو، ایسا نہیں کہا گیا میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طریقے سے ایک اور حق دیا گیا ہے، وہ ہے مذہب کا حق۔ مذہب کا حق دیا گیا ہے، یعنی کوئی اگر غیر مسلم ہے، اس کو یہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرا دھرم اختیار کر لو، اسلام مذہب اختیار کر لو، اس کو جو ہے زور و زبردستی کرے، مارے پیٹے، یا پھر جو ہے اس کو روپیہ پیسہ کی لالچ دے کر اس کو جو ہے اسلام میں لانے کی کوشش کرے، زبردستی اس کو بلوائے جو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو۔ ایسا اسلام نے سکھایا ہی نہیں، اسلام نے سکھایا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود سورہ بقرہ آیت نمبر 256 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ یعنی دلوں کا مالک اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہدایت دینا ان کا کام ہے، اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ صرف مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ قرآن کی باتیں، شریعت کی باتیں، حدیث کی باتیں ان کے سامنے جا کر رکھ دینا ہے، ان کو صرف بول دینا ہے، ایک پیغام پہنچا دینا ہے، ایک میسج دے دینا ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ اب اس کو زبردستی لائیں، ایسا کام جو ہے شریعت میں منع ہے۔ شریعت نے کہا کہ جو ہے زبردستی اسلام دھرم کو قبول کروانا یہ منع ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی بھی زبردستی نہیں، کسی بھی طرح کا زبردستی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حق ہے، اسلام نے غیر مسلموں کے ایک اور حق دیا ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ دوسرے مذہب کو برا بھلا نہ کہے۔ ہاں، زندگی کا حق بتا دیا گیا، اسی طریقے سے جو ہے مال کا حق بتا دیا گیا، اسی طرح مذہب کا حق بھی بتا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اب جو ہے کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو یا جس کو مانا جا رہا ہے، جس کی پوجا ہو رہی ہے، اس کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 108 کے اندر کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم لوگ ان لوگوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، جو الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو پکارتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے اس کو تم برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی لا علمی میں، جہالت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دے، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے دے، تمہارے مذہب کو بھی گالیاں دے، اس وجہ سے تم اس کو برا بھلا مت کہو، اس کے مذہب کی انسلٹی نہ کرو، اس کی مذہب کو گالیاں مت دو، ان کے ماننے والوں کو بھی گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو۔ تو یہ جو ہے اپنے اپنے مذہب کو اختیار کرنے، اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کا جو ہے یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حق